لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں حج اور عمرہ کے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش پر حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ، جو کہ ہندوستان کی بلکہ کہیں کہ جنوبی ہندوستان کی قدیم دینی درسگاہ ہے۔ آپ وہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے حج کی مناسبت سے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبارک دیار حرم جانے والو، مبارک دیار حرم جانے والو، مدینہ بشوق اتم جانے والو، مبارک دیار حرم جانے والو، مدینہ بشوق اتم جانے والو، بالطاف نازو نام جانے والو، فضا میں بفضل و کرم جانے والو، مبارک ہو پرواز سوئے حرم ہے، سلامت ہو منزل بکوئے حرم ہے، مبارک دیار حرم جانے والو، مدینہ بشوق اتم جانے والو، مبارک قیام جہان خصوصی، زمین خاص اور آسمان خصوصی، مبارک ہو تم کو یہ شان خصوصی، خدا کے ہو تم مہمان خصوصی، مبارک طواف حرم طائروں کو، مبارک ہو فیضان حج حاجیوں کو، مبارک دیار حرم جانے والو، مدینہ بشوق اتم جانے والو، تمنا ہے آنکھوں سے کعبے کو دیکھوں، تقاضا دل ہے کہ اطراف گھوموں، یہ ارمان ہے حجر اسود کو چوموں، صفا اور مروہ پہ جی بھر کے دوڑوں، کروں صاف و رقت سے
رو رو کے سینہ کہ جانا یہاں سے ہے سوئے مدینہ، مبارک دیار حرم جانے والوں مدینہ بشوق اتم جانے والوں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ آئیے اب ناظرین رخ کرتے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کا۔ مفتی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حج کے روحانی فوائد کیا کیا ہے اور ان کی برکتیں کیا کیا ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليشهدوا منافع لهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین گرامی قدر و سامعین باتمکین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم اور فضل و انعام جن بندوں پر خصوصی طور پر ہوتا ہے، وہ سعادت مند بندے حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مشرف ہونے کے لیے اور روضہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی عزتیں پانے کے لیے حرمین کریمین کا رخ کرتے ہیں، اور روحانی فوائد اور برکتیں بے شمار انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن دنیا کے جس کونے میں بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچوں، حج اور عمرے کی سعادتیں پاؤں، اور اپنے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے زیارت پاک کی سعادتوں سے مشرف ہونے کے لیے مدینہ منورہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جب انہیں اس پاکیزہ سرزمین پر بلاتا ہے تو ان کے احساسات اور ان کے جذبات انتہائی تیز ہو جاتے ہیں، اور روحانی برکتوں کو پانے کا ایک الگ شوق ہوتا ہے دل کے اندر۔ جوں جوں وہ گھڑیاں قریب آتی ہے رخت سفر باندھنے کی، تو شوق بڑھتا جاتا ہے، دنیا سے دل علیحدہ ہوتا جاتا ہے، اپنے خالق و مالک کی طرف دل کا التفات بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کی روحانی برکتوں کو پانے کے لیے رسول گرامی وقار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی چادروں کو اپنی سنت کریمہ قرار دیا، اور ان بے سلی ہوئی چادروں کو جو سنت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، ضروری ہے کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا انہی کو پہن کر جائے۔ کوئی سلا ہوا لباس پہنے گا تو اس پر ترک واجب کی وجہ سے بکرے کی قربانی لازم آئے گی۔ اگر ایک دن ایک رات تک سلا ہوا لباس پہنے گا یا کم پہنے گا تو صدقہ فطر اس کے ذمے لازم آئے گا۔ تو لباس تو بہرحال لباس ہے، کوئی بھی پہنے، لیکن پابند کر دیا گیا کہ جب وہ احرام باندھ رہا ہو، بنیت حج یا عمرہ احرام باندھ کر لبیک پڑھ رہا ہو، تو لازم ہے کہ وہ بے سلی ہوئی چادروں ہی میں رہے اس عبادت کے ادا کرنے تک۔ تو یہ بے سلی ہوئی چادروں کے مقرر کیے جانے میں بھی دوستو بڑی حکمتیں ہیں، روحانی برکتیں ہیں کہ بندہ اپنے اس عمل سے
آگے بڑھنے سے پہلے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب تک جو بھی جائز لباس تھا پہنتا رہا، مگر اب میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پہنا ہوا لباس ہی پہن کر جاتا ہوں. تو بندہ گویا رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے، تیرے محبوب کی یا رب میں نسبت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کیا بات. تو ایک روحانی برکت اور لذت اس کے ذریعے سے بھی ملتی ہے. مزید ہم عرض کریں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی بشر کے پاس، کسی فرد کے پاس، کسی مسلمان کے پاس کتنا روپیہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ قربانی کر سکے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں صاحبان وسعت پر قربانی کو واجب کیا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کسی کے پاس مالی خوشحالی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ دے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس میں مالی خوشحالی کا ذکر ہے. اب اس کی مقدار فقہا نے جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے قربانی کا وہی نصاب ہے. اور صدقہ فطر کے نصاب کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ 5 چیزوں کی وجہ سے وہ واجب ہوتا ہے، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا نقد رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہو کہ جس میں موجودہ گراموں کے اعتبار سے فقہا اور علماء کے 2 قول ہیں. ایک 42.5 تولے چاندی کا ہے، ایک 60 تولے چاندی کا ہے. تو اب موجودہ 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. تو اب اگر 42.5 تولے چاندی والے ہی قول کو ہم لیں، جیسا کہ جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے، دیگر علماء کی رائے اس سے مختلف ہے، لیکن کم سے کم میں احتیاط کا پہلو ہے، اس کو لیں گے تو بازار میں ہم دیکھیں کہ 42.5 تولے چاندی یعنی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی کیا قیمت ہے. اب ریٹ تو چونکہ تولے کا بڑھتا جاتا ہے، آپ جو تاریخ آ رہی ہے قربانی کی ان 3 تاریخوں میں 10، 11، 12 میں دیکھ لیں، اس کے لحاظ سے جتنی رقم بنتی ہے اب وہ دیکھیں کہ کیا اتنی رقم ان کے پاس نقد ہے، یا سامان تجارت اتنا ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا ان کے پاس مال ہے. تو اب ایسی صورت میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. 10، 11، 12 ان 3 تاریخوں میں سے 12 کی سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اگر اتنا کسی کے پاس سرمایہ ہے جس میں 425 گرام 285 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک چیز اور بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی پہلے دے دیتے ہیں، والدین کی طرف سے قربانی پہلے دے دیتے ہیں، اپنی طرف سے قربانی نہیں دیتے ہیں. تو وہ بھی فنڈا کلیئر کر دیجیے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی دینا چاہیے، اس کے بعد مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہیے. اور اگر جیسے 6، 7، 8، 9، 10 مرحومین ہیں تو ان کی طرف سے اتنے بندوں کی اتنی عدد قربانی دینا پڑے گی یا کل ایک قربانی دینا پڑے گی؟ وہ بھی وضاحت فرما دیں. بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو قربانی کے نصاب کے سلسلے میں جیسا آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ قربانی کا نصاب ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اب خواہ مرد ہو یا عورت، مقیم ہونا، سفر کی حالت میں نہیں ہونا، اور صاحب نصاب ہونا. تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہے. جب ایسا کوئی شخص ہے کہ جو صاحب نصاب ہو چکا ہے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پر قربانی واجب ہے. وہ اپنی واجب قربانی کو ترک کر کے مرحومین کے نام پر قربانی دیں گے تو یہ ان کے اوپر واجب ترک کرنے کا گناہ رہے گا. ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی واجب قربانی دیں. اب واجب قربانی دینے کے علاوہ مرحومین کی طرف سے آپ قربانیاں دیں گے تو یہ نفل قربانی ہوں گی. اب اس کا دوسرا حصہ یہ تھا آپ کے سوال کا کہ اگر ایک سے زیادہ مرحومین ہوں تو کیا زائد جانور یہ جتنے مرحومین ہیں ان کے لحاظ سے ہوں گے، یہ ایک جانور کی بھی قربانی دے کر یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے کر ان سب کو ثواب بخش دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں 2 بھی آپشن ہیں، دونوں بھی جائز ہے. اگر کوئی آدمی 10 مرحومین کی طرف سے 10 دمبے ذبح کر رہا ہے تو بھی جائز ہے، یا بڑے جانوروں میں حصے لے رہا ہے تب بھی جائز ہے. یہ ایک جانور ذبح کر کے نیت یہ کرے کہ میرے اللہ اس قربانی کو قبول کر کے اس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا، 10، 20، 50 کی نہیں بلکہ ساری حضور پاک اعظم کی امت کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت کر لیں مرحومین کے لیے اور زندوں کے لیے، تب بھی اللہ کی شان کریمی سے امید ہے کہ اللہ سب کو ثواب عطا کرے گا. اس کے ثواب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے.
لیکن واجب قربانی ایک شخص جس پر واجب ہے ایک ایک اس کی طرف سے دینا ہوگا. مرحومین میں سے ہر مرحوم کی طرف سے الگ دیں، یہ بھی جائز ہے. یہ ایک دے کر ان سب کی نسبت سے اللہ کے دربار میں ثواب کے حصول کی دعا کریں، یہ بھی جائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں کچھ کالرز کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کچھ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صاحب کریم نگر سے بول رہا ہوں. طیبہ کو جانے والے کو میرا سلام کہنا میری یہ خواہش ہے صاحب. ٹھیک، کوئی سوال بھی آپ کا؟ جی سوال نہیں ہے، بس یہ ٹھیک ایک نعت سنا دی. ٹھیک، نعت کی فرمائش آپ نے کی، بہت بہت شکریہ کریم نگر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گوالیئر سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. جی کسی جیسے کہ اگر کوئی قرضدار ہو تو اس پہ قربانی فرض ہے؟ ٹھیک. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم پہ قرضہ ہے تو وہ اس کو جائز ہے ہم پہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے گوالیئر سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر قرض دار ہے تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بھائی نے گوالیار سے سوال یہ کیا ہے. جی ہاں، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر وہ قرض دار ہیں تو کیا قربانی کر سکتے ہیں. جی تو دیکھیے قربانی کر سکنے کی جہاں تک بات ہے، دو اس میں بات ہے. ایک تو ہے واجب قربانی، ایک ہے نفل قربانی. واجب قربانی کے لیے اصول یاد رکھ لیجئے کہ مسلمان عاقل بالغ اور مقیم یعنی اپنے وطن میں رہنے والا یا کہیں بھی 15 دن کی نیت کر چکا وہ شخص اور اس کے ساتھ صاحب نصاب ہو، یہ جب 5 چیزیں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب رہے گی. تو اب صاحب نصاب کا مطلب بھی ہم نے عرض کیا کہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو یا اس چاندی کی مقدار میں نقد رقم ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو جو اس قدر چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر قربانی ان پر واجب ہے. تو وہ اب واجب قربانی ادا کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر قرضہ بھی ان پر آیا ہوا ہے تو جتنا قرضہ ہے ان کے پاس وہ قرض کا حساب رکھیں اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس نقد رقم یا سامان تجارت یا سونا یا چاندی یا ضرورت سے زائد سامان ہے اس کا حساب کریں. اور قرض کی رقم کو نکالنے کے بعد اب وہ نصاب کے اتنے مقدار کے مالک رہتے ہیں تو پھر قربانی ان پر واجب ہے. اگر قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد نصاب کے اتنی مقدار میں ان کی ملکیت میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر دیں گے تو نفل قربانی ہوگی، واجب نہیں ہوگی. یعنی قرضہ جس پر بھی ہے اس کے اوپر قربانی واجب کب ہوگی؟ جبکہ قرض کی رقم اس کے پاس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان سے نکالیں تو پھر وہ مالک نصاب رہے تب ان پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں رہے گی. بعض لوگ بڑے پیمانے پر تجارت کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، قرض کی رقم کو منہا کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو ایسوں پر تو قربانی واجب ہوگی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرض کی رقم منہا کرے تو نصاب کے مالک نہیں ہوتے، ویسوں پر قربانی واجب نہیں ہے. تو آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا قرض کتنا ہے اور آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں چیزیں کتنی ہیں. قرض کو منہا کرنے کے بعد مالک نصاب ہیں تو قربانی واجب ہوگی. اگر کسی پر قرض بھی ہے اور مالک نصاب نہیں بھی ہے پھر بھی وہ اگر قربانی دیا تو ادا تو ہو جائے گی، مگر بہتر ہے کہ وہ قرض جو واجب ہے وہ ادا کریں. نفل قربانی کی خاطر اپنے واجب قرض کو نہ ٹالیں، اس لیے کہ بندوں کا حق قرض ہے. شریعت میں جب قربانی واجب نہیں ہے تو قرض کی رقم وہی پیسے قرض ادا کر کے اب جو ہے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں، یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور ہمارے ساتھ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم کہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو طیب پاشا قادری صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں جیسا کہ فرمائش بھی آئی ہے. جی طیب بھائی. نعت شریف سماعت کریں. جی. شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے،
نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے۔ اے شہر مدینہ تری کیا آب و ہوا ہے، اے شہر مدینہ تیری کیا آب و ہوا ہے، صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے، صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے۔ دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے۔ شیر سونے صبح فرمائیے جی۔ اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، جس پر بھی تیرا سایہ پڑا ہے وہ ہرا ہے، جس پر بھی تیرا سایہ پڑا ہے وہ ہرا ہے۔ دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت خوب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، وہ بھی
حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں عرفان خان کی بات کر رہا ہوں جموں کشمیر سے. جی عرفان صاحب سوال پوچھیے. جی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا میں آپ لوگوں کو کہ اس طرح کا پروگرام رن کر رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہو رہا ہے. بہت بہت مبارک ہے آپ کو. اور میرا سوال ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے اس کا جس طرح سے ہم عقیقہ کرتے ہیں جلد سے جلد اس کو ہم عقیقہ کرتے ہیں, کیا اس طرح سے ہی ہم جب یہ قربانی کا ٹائم آتا ہے تو بچے کو اس وقت جو ہے اس کا جو ہے اس کے لیے وہ قربانی بھی کریں؟ ٹھیک جی یہی سوال ہے میرا. شکریہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں دلی دکشن پوری. سوال پوچھیے. یہ ہمارے پاس ایک بکرا تھا جسے ہم 1 سال سے پال رہے ہیں. جی تو پھر اس کے جو کھر ہیں ناخن اس میں چوٹ لگی اس کے, مطلب پھول رہے ہیں, سوج گئے. کھر ٹوٹ گیا اس کا؟ نہیں کھر ٹوٹا نہیں, کھر سوج گئے جس کی وجہ سے سوج گئے کھر. ہاں جس کی وجہ سے اسے چلنے میں دقت ہوتی ہے, تو پھر اس سے قربانی جائز ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب شری نگر سے جو عرفان صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے بچے کا عقیقہ فوراً کرتے ہیں پیدائش کے بعد 1 ہفتے کے اندر, تو ایسی صورت میں اگر جیسے قربانی کے وقت اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی کیا قربانی اس وقت کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. بچے کے عقیقے کے سلسلے میں یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ اگر عقیقہ ایسے موقع پر آ جائے کہ ایام قربانی ہوں تو کیا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں ضرور عقیقہ کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے عقیقے کی نیت سے, یا عقیقے کی نیت سے قربانی کے دنوں میں دمبا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. عقیقے کے لیے بہتر ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کریں یا 14ویں دن یا 21ویں دن, لیکن اگر کبھی بھی کر رہے ہیں تو جو دن بچہ تولد ہوا اس سے 1 دن پہلے ذہن میں رکھیں. مثلا جمعہ کو بچہ تولد ہوا تو جمعرات کو, اسی طرح سے اتوار کو تولد ہوا تو ہفتے کو. یہ ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں 10, 11, 12 میں کون سا ان کے حساب سے دن فٹ ہو رہا ہے, آپ اس کے لحاظ سے عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں بھی لیا جا سکتا ہے, یا علیحدہ اس کے لیے چھوٹے جانور کی قربانی جیسا دیتے ہیں عقیقے کو بھی آپ چھوٹے جانور کے ذریعے سے عقیقہ کر سکتے ہیں ایام قربانی میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی بھی وہی حصہ ہے, عقیقہ بھی وہی حصہ ہے, تو یہ نہیں چلے گا. یعنی ایک ہی حصے میں قربانی کی بھی نیت کی جائے اور عقیقے کی بھی نیت کی جائے تو یہ کافی نہیں ہوگا. ایک ہی دمبا ذبح کر رہے ہیں قربانی کی نیت سے اور عقیقے کی نیت سے, یہ کافی نہیں ہوگا. یہ دونوں عبادتیں مستقل ہے, دونوں مستقل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں, اس لیے علیحدہ علیحدہ جانور ذبح کریں, یا بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو علیحدہ علیحدہ دونوں کا حصہ ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بھائی نے ایک دوسرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس ایک بکرا ہے جس کی عمر 1 سال سے انہوں نے پال رکھا ہے, لیکن اب اس کے کھروں میں چوٹ لگ گئی ہے, اس کے کھر سوج گئے, تو ایسی صورت میں کیا وہ اس کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جی جی اگر کھر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سوج گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ چل سک رہا ہے یا نہیں چل سک رہا ہے. اگر اس کی وجہ سے پیر میں لنگ آ گیا ہے, لنگڑاپن آ گیا ہے, قربان گاہ تک جہاں ذبح کرتے ہیں وہاں تک وہ پاؤں ٹیک کر پیروں سے چل نہیں سکتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا سوجن ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے پیر میں لنگ آ گیا ہے تو ایسا لنگ جو ظاہر ہے, نمایاں ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر نہیں ہلکی سی چوٹ لگی ہے, سوجن آ گئی ہے, مگر چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چلتے ہوئے قربان گاہ تک جا رہا ہے, پیر میں اس کا جو چوٹ لگنے کی وجہ سے سوج آئی ہے اس سے چلنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو پھر یہ قابل قربانی ہے. اگر اس کی وجہ سے چلا نہیں جا سک رہا ہے تو پھر وہ قابل قربانی نہیں ہے. جی انہوں نے یہی بتایا کہ چلنے میں دقت ہو رہی ہے سوجن کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں یہ قربانی شاید اس جانور کی نہیں دے سکتے ہیں.
جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ اگر دقت اس معنی میں ہے ہمارے محترم راحل بھائی کہ چل تو رہا ہے جی تھوڑی زحمت سے چل رہا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. جی ایک تو نہیں چل سک رہا ہے اس پیر سے تو پھر یہ عیب ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سوال پوچھیے اپنا. جی میں سیونی ایم پی سے بول رہا تھا شیخ زبیر. جی سوال پوچھیے اپنا. میں جو ہمارا بکرا ہے جی یہ جو سین گھس لیا ہے اس نے دیوار پہ اور وہ چکنے ہو گئے. جو نوک ہوتی ہے نا سین کی تو وہ تھوڑی گھس گئی ہے. کیا اس کی دقت تو نہیں ہوگی اس میں قربانی میں؟ جی سوال اپنا تھوڑا وضاحت کے ساتھ پوچھیں گے، آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے. زبیر صاحب ہمارا جی تو ہمارا بکرا ہے وہ دیوار میں گھس لیا ہے اپنے سین کو اس نے تو وہ چکنے ہو گئے کنارے پہ جو نوک ہوتی ہے نا جی وہ نوک چکنی ہو گئی ہے. باقی گڈھے نہیں ہوئے وہ ٹھیک ہے ویسے سین تو وہ ٹھیک ہے قربانی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. اس نے اپنے سینگوں کو دیوار سے گھس گھس کے جو ہے دھاردار بنا لیا، چکنا کر لیا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے. جی چکنا کر لیا. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے شیخ زبیر صاحب کا جنہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کا جو بکرا ہے اس نے اپنے سینگوں کو دیوار سے گھس گھس کے جو ہے دھاردار بنا لیا، چکنا کر لیا ہے، تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ سے بکرے، پہلی بات تو سمجھ لیجئے اگر جانور چاہے بکرا ہو یا کوئی بھی جانور قربانی کے لائق ہو، اگر اس کے سینگ اوپر سے گھس گئے ہیں یا وہ خود بھی جو ہے گھس کے اس کو نوکدار بنا لیا ہے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ کیا اس کی وجہ سے اندر تک کوئی اثر پہنچا ہے. اگر نہیں پہنچا اور عام طور پہ اوپر سے سینگ ٹوٹ بھی جائے تو اتنا اثر اندر نہیں پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں البتہ اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں، جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں تو پھر وہ قربانی کے لائق نہیں ہیں. یا اسی طرح پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو وہ بھی قربانی کے لائق ہے، مگر پھر بھی سنت یہی ہے کہ سینگ والے جانور کی قربانی کی جائے. تو اب اس میں خالی وہ نوکدار بنا لیا ہے دمبا بکرا سینگ کو دیوار سے گھستے ہوئے تو اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جانور کی قربانی یہ دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مکان شریف سے. ٹی وی کی آواز بھائی جان بند کر لیجیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح سے پہنچے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ قربانی کی گوشت پہ کیا فاتح کر سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت پہ فاتح دلوا سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کے نام پر ایثار ثواب کر سکتے ہیں، فاتحہ دلا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر کسی مرحوم کی طرف سے کیے ہیں پھر اس کے بعد کسی دوسروں کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں تو یہ بات بہتر نہیں ہے. جن کی طرف سے کیے ان کے ہی نام سے اس ثواب کو آپ جب جانور کو منسوب کر چکے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی ہے تو پھر وہ اجر و ثواب بھی انہی کے نام ہدیہ کیا جائے گا. ہاں البتہ اپنی خود قربانی آپ دے کر اس کے لیے جو ہے پھر وہ کسی کی طرف بھی ثواب کے سلسلے میں اور ایثار ثواب کے سلسلے میں فاتحہ خوانی کے سلسلے میں آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ جائز ہوگا. لیکن یہ دھیان میں رکھیے گا کہ جس مرحوم کی طرف سے قربانی کی گئی ہے پوری مکمل قربانی تو وہ گوشت بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے انہی کی روح کو پہنچایا جائے گا اور کچھ پڑھ کر ان کے حق میں دعا کی جا رہی ہے تو یہ بالکل جائز ہے. ایثار ثواب اور فاتحہ جائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں ممبئی سے بول رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. ہاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا
जैसे मुझे अपने अब्बा के नाम से कुर्बानी करना, मेरे अब्बा है नहीं, मरहूम, तो वो है नहीं जी, उनका इंतकाल हो गया है जी। तो कहते कि लेकिन जो मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो पैसे हैं वो मेरे अपने पैसे हैं, मतलब मैं अर्न करती हूँ, काम करती हूँ, तो फिर मैं अपने अब्बा के नाम से, मरहूम के नाम से कुर्बानी कर सकती हूँ? ठीक। और एक नात भी सुनाना, मुझे नात सुनना अच्छी सी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बहन का सवाल सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी जी जी, आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। कुर्बानी की खाल अगर चोरी हो या किसी दरिंदे ने ली तो अब उसकी कीमत सदका करना जायज है या नहीं? कुर्बानी की खाल अगर चोरी हो जाए जी, क्या उसके नाम पर सदका करना जायज है या नहीं? ठीक है, कुर्बानी की खाल अगर चोरी हो जाती तो किसके नाम पर? किसके नाम पर? जिसने चुरा ली है उसके नाम पर या किसके नाम पर? नहीं, खुद के नाम पर, जो चोरी हुई इसी के नाम पर सदका करनी है, उसकी कीमत। ठीक है, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ बावम के रहते। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए भाई, उसके बाद सवाल पूछिए। तो ये मेरे को ये नाच चाहिए आला हजरत का, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि तैयब साहब हमारे नाज़रीन के लिए एक नात पेश करें, जैसा कि फरमाइश आ रही हैं। जी तैयब साहब। नात शरीफ है, समझ फरमाए। अपने आने का जो मकसद था बताने आए, अपने आने का जो मकसद था बताने आए, खाक को शाह हुदा पाक बनाने आए, खाक को शाह हुदा पाक बनाने आए, अपने आने का जो मकसद था बताने आए। जिंदगी में कई दिन यूं तो सुहाने आए, जिंदगी में कई दिन यूं तो सुहाने आए, जिंदगी में कई दिन यूं तो सुहाने आए, दिन आया वो जो तैबा में बुलाने आए, दिन आया वो जो तैबा में बुलाने आए, अपने आने का जो मकसद था बताने आए। कौन आया कौन आया शह तैबा के सिवा दुनिया में, कौन आया शह तैबा के सिवा दुनिया में, कौन आया शह तैबा के सिवा दुनिया में, दुश्मनों को भी जो सीने से लगाने आए, दुश्मनों को भी जो सीने से लगाने आए, अपने आने का जो मकसद था बताने आए। कलमा इंसान से
پڑھانا انہیں مشکل کیا ہے، کلمہ انسان سے پڑھانا انہیں مشکل کیا ہے، کلمہ انسان سے پڑھانا انہیں مشکل کیا ہے، سنگریزوں سے بھی کلمہ جو پڑھانے آئے، سنگریزوں سے بھی کلمہ جو پڑھانے آئے، اپنے آنے کا جو مقصد تھا بتانے آئے۔ آخری شعر ہے جی، آئے کیا رحمت عالم کے قدم دنیا میں، آئے کیا رحمت عالم کے قدم دنیا میں، آئے کیا رحمت عالم کے قدم دنیا میں، ایک خزانہ نہیں رحمت کے خزانے آئے، ایک خزانہ نہیں رحمت کے خزانے آئے، اپنے آنے کا جو مقصد تھا بتانے آئے۔ مختصر فرمائے، پھر گئے آنکھوں میں طیبہ کے نظارے طیب، پھر گئے آنکھوں میں طیبہ کے نظارے طیب، پھر گئے آنکھوں میں طیبہ کے نظارے طیب، مجھ کو دنیا کے مناظر جو لبھانے آئے، مجھ کو دنیا کے مناظر جو لبھانے آئے، اپنے آنے کا جو مقصد تھا بتانے آئے، خاک کو شاہ ہدا پاک بنانے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ اور ناظرین، مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ گئے۔ مفتی صاحب، ممبئی سے ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کے والد محترم اب نہیں ہیں، یہ خود کماتی ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو کیا یہ ان کے پاس جو رقم ہے اس میں سے اپنے مرحوم والد صاحب کی قربانی کر سکتی ہیں کیا؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہن کا جذبہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی بنیاد پر، نیت کی بنیاد پر انہیں خوب سرفراز فرمائے، آمین۔ یہ اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا والدہ یا کوئی بھی خاندان کے عزیز و قریبہ کی طرف سے قربانی برابر کر سکتی ہیں، لیکن اپنی واجب قربانی یہ ترک نہ کریں۔ واجب قربانی اپنی کرتے ہوئے مرحومین کی طرف سے نفل قربانی کرنا ہے تو وہ چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں ان کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ثواب بھی ہے۔ اگر اس کے بجائے اس رقم کو موجودہ حالات کے پس منظر میں نفل قربانی والی عرض کر رہا ہوں، اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے علاوہ مرحوم کی طرف سے جو قربانی لینا چاہتی ہے، اگر وہ رقم کو کسی غریب مستحق کے حوالے بھی کریں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے، یا قربانی کر کے اس کا گوشت تقسیم کریں، یہ بھی جائز ہے، ہر حال میں ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن واجب قربانی میں صدقہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کی رقم خیرات نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو قربانی اپنے ذمے جو واجب ہے کرنا ہی ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بارہ ملا سے جی سوال پوچھیے۔ جی اگر قربانی کے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی میں چند آدمی شریک ہو اور سب کے سب اس بات پر راضی ہو کہ گوشت کو بانٹا نہ جائے
बल्कि एक ही जगह पर खाया जाए या इकट्ठा तकसीम किया जाए, क्या वो जायज़ है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लोनी से बोल रहा हूँ सर, गाजियाबाद लोनी। जी सवाल पूछिए। मैं सवाल ये पूछना था, पहली बार अगर हम कुर्बानी करते हैं जी तो पहली बार कुर्बानी करने में कितनी भी कुर्बानी करनी चाहिए और किसके नाम से करनी चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गाज़ियाबाद से। जी मुफ्ती साहब, भाई ने जो सवाल किया कि पहली कुर्बानी ये करना चाह रहे हैं तो किसके नाम से इनको करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ मेरे अजीज़ भाई, आप पहली बार कुर्बानी कर रहे हैं तो आप ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि किसकी तरफ से करें। तो आप अगर कुर्बानी करने के लायक है, खुशहाली है, तो जाहिर है कि आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, और जब वाजिब कुर्बानी है तो फिर आप खुद अपनी तरफ से करें। साहिब निसाब को अपनी वाजिब कुर्बानी तर्क नहीं करना चाहिए, खुद की तरफ से करना चाहिए। अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के अलावा नफ़ल कुर्बानियाँ आप जिनकी तरफ से करना चाहें कर सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेशुमार हम पर एहसानात हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी उसका हदिया पेश करना चाहें तो ये और सादत की बात है। मगर याद रखिए कि कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो अपनी वाजिब कुर्बानी को तर्क न करें, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ताकीदन फरमाया है और तर्क करने पर जलाल का इजहार भी फरमाया है कि वो जो कुर्बानी जिस पर वाजिब हो जाती है खुशहाली की वजह से, सरबत की वजह से, दौलत की वजह से, निसाब का मालिक होने की वजह से वो कुर्बानी नहीं करता है तो वो ईदगाह में आने के लायक नहीं रहता है, ऐसी वईद आई है। इसलिए अपनी तरफ से आप वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं तो ये आप पर लाजिम ही है। इसके अलावा मज़ीद है तो फिर वो किसी की जानिब से भी आप कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम नांदेड़ से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र। जी सवाल पूछिए। मुफ्ती साहब से एक सवाल था हमारा जी, कि जो है साहब ये प्रशासन ने कोरोना के तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से जो है सो कुर्बानी देने के लिए मना किया है जी, तो ये चोरी जो है सो पूरा प्रशासन मना कर रहा है कि भाई कुर्बानी मत दो, तो इसको जायज़ है या ना जायज़ है चोरी करना, चोरी से? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई का ये सवाल था कि जो कुर्बानी करना चाह रहे हैं लेकिन अगर इजाज़त ना मिल पाए तो ऐसा करना कैसा रहेगा, कुर्बानी करना कर पाएंगे? देखिए, जिन इलाक़ों में, जिन बस्तियों में, जिन क़रियों में, जिन रियासतों में आप हजरात रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी ऐसी अगर पाबंदी लगी हुई है कि बड़ा जानवर ज़बह नहीं कर सकते तो उसके लिए शरीयत ने बड़े जानवर ही को लाजिम तो नहीं करार दिया है। मुख्तलिफ जानवर कुर्बानी के बताए गए हैं, तो आप छोटे जानवर को ख़रीद कर कुर्बानी दें। छोटा जानवर ख़रीद कर अपने घर में अगर आप ज़बह कर रहे हैं तो इस पर तो मैं समझता हूँ कहीं भी पाबंदी नहीं है। या बड़े मकामात जहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने की सहूलतें हैं वहाँ आप कुर्बानी दें तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। या अगर किसी बस्ती या इलाके में कानूनी पाबंदियाँ हैं, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ हैं, न वो घरों में कर सकते हैं, न वो बाहर कर सकते हैं, न छोटे जानवर की कर सकते हैं, न बड़े जानवर की कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में ये हजरात क्या करें, किसी और मकाम पर जहाँ पर करने की सहूलत दी गई है तो वहाँ किसी को अपना वकील बनाकर उनके ज़रिए से अपनी कुर्बानी करवाएं। और ऐसे आजकल इज्तिमाई कुर्बानियाँ या ये कि कहीं इनफरादी तौर पर करने वालों की कमी नहीं है, हर एक के कहीं ना कहीं अजीज़ व करीबा रिश्तेदार कोई ना कोई जान पहचान के मिल जाते हैं। वैसे भी इश्तिहारात अखबारात में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं, जिस पर भी आपको एतमाद हो उनसे मामला करके रकम उनको भिजवा दें और उनको पाबंद करें कि शरीयत में जिस तरह का जानवर मतलूब है उसके लिहाज से ही कुर्बानी का जानवर ज़बह करें, और आप उनको इख्तियार दे दें, गोश्त वो जहाँ चाहे तकसीम कर दें, तो इस तरह से भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ ऐसी कोई पाबंदी है जिसकी वजह से कोई मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है तो फिर ऐसी सूरत में दूसरा रास्ता है कि बड़े जानवर पर पाबंदी है तो फिर आप या फिर काले जानवर की कुर्बानी करें। अगर गाय जैसे खुलगा भैंस है, अगर उस पर भी कोई मुश्किलात है तो दुम्बा बकरा वगैरह ज़बह करें और मुताल्लिका
جو ذمہ داران ہیں ان کے علم میں بھی ڈالیں کہ ہم اس قسم کا جانور ذبح کر رہے ہیں، تاکہ ذبح ہونے کے بعد کوئی اگر غلط انداز سے کوئی بات پیش کرے تو آپ کو قانونی اعتبار سے مسائل سے گزرنا نہ پڑے۔ شریعت بڑی سہولت کی ہے اور اس میں کوئی آپ کے لیے ہمارے لیے زحمت نہیں ہے۔ اس مقام پر پھر بھی کسی اور طرح سے بھی نہ ہو سکے تو کہیں پر بھی رہنے والے جو اپنے ملک کے دیگر مقامات پہ وہاں، یا پھر یہ کہ کسی اور ملک میں بھی سہولت اگر کسی آپ کے عزیز و قریبہ کے ذریعے سے، دوست احباب کے ذریعے سے آپ کو مل رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کی طرف سے قربانی کر سکیں، تو ان سے بات کر کے آپ ان کو وکیل بنا کر ذمہ داری سونپیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ واجب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ قربانی کرنا فرض ہے کہ واجب ہے؟ جی غالباً آپ نے شاید ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال کیجیے۔ جی بند کر دیجیے۔ جی سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں جب تک اپن بقرعید کی نماز نہیں پڑھے جب تک ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے، تو بال جب تک قربانی کر لیں اس کے بعد کاٹنا چاہیے یا نماز پڑھنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں اپن؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مختصر جواب چاہوں گا۔ میں نے جو سوال کیا ناخن اور بال کے متعلق۔ جی جو حضرات قربانی جن پر واجب ہے، جی جس پر قربانی واجب ہے یا جو نفل قربانی دے رہا ہے، ہر دو کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 21 ذی الحجہ سے قربانی دینے تک اپنے ناخن نہ ترشوائے، مونچھ نہ کتروائے، جسم کے زائد بال نہ کاٹے۔ اب یہ کب کرنا ہے؟ جی غالباً مفتی صاحب سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا، ٹائم بھی ہمارا اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے۔ طیب پاشا قادری صاحب اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك